السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَأَنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز ہماری خواتین، ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع شروع ہو رہا ہے تصوف اور سلوک۔ تصوف اور سلوک، تو اسی موضوع کی پہلی کڑی سماعت فرمائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، انسان کانوں کی مانند ہیں جیسے سونے اور چاندی کے کانے۔ کسی انسان میں اللہ تعالی نے کوئی صفت رکھی ہے اور کسی میں کوئی۔ اگر انسانوں کی زندگیوں کا جائزہ لیا جائے تو ان میں مختلف صفات نظر آئیں گی۔ ہر گلے رنگ و بو دیگر است، ہر پھول کا رنگ اور ہر پھول کی خوشبو جدا ہوتی ہے۔ کسی میں کوئی خیر کی بات ہوگی اور کسی میں کوئی شر کی بات ہوگی، حتیٰ کہ جس کو ہم بہت ہی برا اور فاسق و فاجر کہتے ہیں، ان کی زندگیوں کو قریب سے دیکھیں تو ان میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی باتیں نظر آ جائیں گی۔ گویا انسانوں کی زندگیوں کی عقلی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ مخلوقات میں سے جو سراپا خیر ہیں وہ فرشتے ہیں، مخلوقات میں سے جو سراپا شر ہے وہ شیطان ہوتا ہے، اور مخلوقات میں سے جو خیر اور شر کا مجموعہ ہوتا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ یعنی ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ انسان اگر خیر کے ماحول میں رہے تو اس پر خیر غالب آ جاتی ہے، اور شر کے ماحول میں رہے تو اس پر شر غالب آ جاتا ہے۔ دنیا کے نیک ترین کو اگر برا ماحول مل جائے تو اس کے پھسلنے کے مواقع ضرور موجود ہوتے ہیں، اور اگر دنیا کے بدترین انسان کو اچھا ماحول مل جائے تو اس کے سنورنے کے مواقع اس میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو ماحول کا انسان پر اثر ضرور ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ مختلف جانور پالتے ہیں ان پر ان جانوروں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ مثلا جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں ان کے اندر شجاعت ہوتی ہے، جو اونٹ پالتے ہیں ان کے اندر ہٹ دھرمی ہوتی ہے، جو بکریاں پالتے ہیں ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ رہنے پر انسان کے اوپر اثرات مرتب ہو جاتے ہیں تو پھر نیک صحبت میں رہنے سے نیک اثرات کیوں مرتب نہیں ہوں گے؟ اسی لیے کہتے ہیں الصحبت مؤثرۃ
صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نیک ماحول میں بنائے رکھے، نیک دوست بنائے، تاکہ وہ اس کو نیکی کے راستے سے ہٹنے نہ دیں، بھٹکنے نہ دیں. اور اگر وہ بھٹکنا بھی چاہے تو اس کو نیکی کی طرف کھینچیں. آج کل نوجوان کہتے ہیں میرے دوست برے ہیں، میں نہیں ہوں، وہ برے کام کرتے ہیں، میں تو صرف دیکھتا ہوں، میں کرتا کچھ نہیں. جب بھی کوئی نوجوان یہ بات کرے تو آپ 100% یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑے یقین سے جھوٹ بول رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود برے کام نہ کرے؟ دوست ہی سے تو پہچان ہوتی ہے. اگر اچھے دوست ہوں گے تو بندہ خود بھی اچھا ہوگا، اور اگر برے دوست ہوں گے تو وہ خود بھی برا ہوگا. تو انسان جس ماحول میں پرورش پائے اس پر اس ماحول کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں. نیکی کے ماحول میں رہنے والا اللہ رب العزت کا مقبول بندہ ہو جاتا ہے، اور برائی کی زندگی گزارنے والا اور برے ماحول میں رہنے والا اللہ رب العزت کا ناپسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. انسان کے جسم میں جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. جسمانی بیماریاں تو وہ ہیں جو آپ جانتے ہیں، جیسے ایک بندے کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، السر ہے. یہ تو ڈاکٹروں کی ٹرمینالوجی ہے کہ بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کے وہ نام ہوتے ہیں. اسی طرح اطباء کی زبان میں انشقاق النشفتین، انشقاق الشفتین، رمد چشم، شقیقہ، خناق، قبض، خولنج، وجع المفاصل، عرق النساء مختلف بیماریوں کے نام ہیں. اسی طرح روحانی بیماریوں کے بھی نام ہوتے ہیں، جیسے بغض، حسد، کینہ، تکبر، ریا، کذب، شہوت، کسلان فی الصلاۃ، ترک الصوم والزکوٰۃ اور نفاق. یہ سب کی سب باطن کی بیماریاں ہوتی ہیں. جیسے ظاہر کی بیماری کی صورت میں ہم اطباء اور ڈاکٹروں کی طرف جاتے ہیں، اسی طرح باطن کی بیماریوں کے لیے بھی باطنی اطباء کی طرف جانا چاہیے. اللہ رب العزت نے باطنی بیماریوں کے لیے بھی اطباء بنائے ہیں. وہ ہیں، ان کو مشائخ، علماء اور صلحاء کہا جاتا ہے. تو یہ مشائخ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بیماری کو پہچان کر اس کا علاج کر سکے، اور جو ظاہری بیماریوں کو ڈیل کرنے والے ہیں ان کو حکماء، اطباء، سرجن، ڈاکٹر اور کمپاؤنڈر کہتے ہیں. ظاہری بیماریوں کے لیے اطباء نے کتابیں لکھی ہیں اور ان کی تفصیلات درج کی. مثال کے طور پر میزان الطب، طب اکبر، شرح اسباب، قانون چہ، منہاج الاطباء وغیرہ. اسی طرح باطنی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی کتابیں موجود ہیں. سب سے بڑی کتاب کتاب اللہ، قرآن عظیم، عظیم الشان ہے. پھر اس کی اگلی تفصیلات بخاری شریف میں، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داود شریف، نسائی، معطین، اخلاق الصالحین وغیرہ. یہ سب کتابیں انسانوں کی باطنی بیماریوں کو ختم کرنے کے طریقے بتاتے ہیں، اس کے اندر نسخے ہیں. جسمانی بیماریوں کے لیے کوئی بھی آدمی صرف کتابوں تک ہی محدود نہیں رہتا. وہ نہیں سوچتا کہ جناب مجھے بلڈ پریشر ہے اور میں کتاب سے پڑھ کر بلڈ پریشر کی گولی لے لوں گا. اب آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بندہ کتاب پڑھ کر اپنا علاج نہیں کر سکتا. اگر کیا تو نقصان اٹھائے گا. وہ تو ایک اسپیشلسٹ سے دوسرے اسپیشلسٹ کے پاس بھاگتا ہے، تاکہ اگر ایک اسپیشلسٹ بتا دے
کہ یہ بیماری ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں ایک اور اسپیشلسٹ سے ویریفائی کرواتا ہوں. اسی طرح روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی فقط کتابیں کام نہیں آئیں گی، ان کے لیے بھی کسی نہ کسی طبیب کی ضرورت پڑتی ہے. شیطان ایک بڑا خوبصورت دھوکہ دیتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے کسی سے اپنی بات کرنے کی، اپنی اصلاح خود کر لو. جو اپنا علاج خود کرے گا بس وہ جلدی مرے گا. بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جب ڈاکٹر بیمار ہوتا ہے تو وہ فوراً دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے یا ڈاکٹر کو بلوا لیتا ہے. ڈاکٹر اپنا علاج خود نہیں کرتے، حالانکہ ان کے پاس بھی نالج خوب ہوتی ہے، مگر پھر بھی دوسرے ڈاکٹر کو ان کے ذریعے سے چیک کرواتے ہیں، اس سے رائے لیتے ہیں یہ مجھے کیا بیماری ہے. اپنے بارے میں انسان کی اسیسمنٹ جو ہے ٹھیک نہیں ہوتی. نفس اپنی باتوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. انسان کو اپنی برائی ہی نہیں لگتی اور اپنی چھوٹی سی نیکی بہت بڑی لگتی ہے. اسی لیے انسان اپنے بارے میں نہ تو اپنی ٹھیک رائے قائم کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنا علاج خود کر سکتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک صاحب کا بیٹا بیمار ہو گیا، اس کا پیٹ خراب ہو گیا، لوز موشن لگ گئے. بیوی نے بہت کہا کہ اس کا علاج کرواؤ، ڈاکٹر کو دکھاؤ اور اس کو دوائی لا کر دو. اس بیچارے کے پاس پیسے کم تھے. اس نے سوچا میں نے جو ڈاکٹر کو 100 روپیہ فیس دینی ہے تو کیوں نہ میں اس پیسے سے دوائی خرید لوں، کیونکہ یہ ایک سادہ سی بیماری ہے. چنانچہ وہ کسی میڈیکل اسٹور پر گیا اور اپنے ذہن میں سوچتا رہا کہ بیماری کیا ہے. وہ یہی سوچتا رہا کہ ایک ہوتی ہے قبض اور ایک ہوتی ہے لوز موشن. یہ ایک دوسرے کے متضاد بیماریاں ہیں. اب بچے کو لوز موشن لگے ہیں، لہذا اگر اس کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں اور اگر اس کو قبض کی دوائی دے دیں تو ٹھیک ہونے کے بجائے اور زیادہ پریشان کن حالت ہو جائے گی. اس نے میڈیکل اسٹور پر جا کر کہا جناب مجھے قبض کی دوا دیجیے. اس نے دے دی. جب دوائی دی تو بچے کی حالت اور خراب ہو گئی. وہ تو مرتے مرتے بچا. بیوی سمجھدار تھی، وہ اسے کسی ڈاکٹر کے پاس فوراً لے کر گئی. خاوند بھی ساتھ گیا. بچہ تو خیر بچ گیا. تاہم ڈاکٹر نے پوچھا تم نے اسے کون سی دوائی دی؟ وہ کہنے لگا میں سوچا اس کو لوز موشن لگے ہوئے ہیں، لہذا اگر قبض کی دوا کھا لے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. چنانچہ میں نے اسے قبض کی دوا دے دی. ڈاکٹر نے کہا عقل کے اندھے، ہماری زبان میں قبض کی دوا مطلب ہے قبض ہے، اسے کھولنے کی دوا دو. اس دوائی نے تو الٹا پیٹ اور زیادہ لوز کر دیا، جبکہ تمہارے بیٹے کو پہلے ہی موشن لگے ہوئے تھے. انسان اگر اپنی بیماری کا علاج کرے تو ایسا ہی علاج کرتا ہے. میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. نفس تو یہی کہے گا بھئی خواہش پوری کر لو، سب ٹھیک ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. اس لیے معالج کی ضرورت پیش آتی ہے. جسمانی علاج کے لیے کوئی طریقہ کار ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں یونانی طب، ایک کو کہتے ہیں ایلوپیتھک، ایک کو کہتے ہیں ہومیوپیتھک. آج کل ایک نیا طریقہ علاج بھی آ گیا ہے، اس کو کہتے ہیں آکوپنکچر. یہ عجیب طریقہ ہے. 1 انچ 2 انچ 3 انچ کی لمبی لمبی سوئیاں بندے کے اندر چبو دیتے ہیں اور بیماری کا علاج ہو جاتا ہے. ایک بندے کو نیند نہیں آتی،
اس کو ڈاکٹر صاحب ایک سوئی چبوئیں گے اور وہ ایسے سوئے گا جیسے نشے کی دوا پی کے سو رہا ہے۔ جس کا جی چاہے وہ ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، طب اور اکوپنکچرنگ میں سے جو بھی مرضی ہے طریقہ علاج ہے اختیار کرے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے روحانی بیماریوں کا علاج کے بھی مختلف طریقے بنا رکھے ہیں۔ ایک روحانی طریقہ کار ہے نقش بندیہ، ایک ہے چشتیہ، ایک ہے قادریہ اور ایک ہے سہروردیہ۔ کہیں ذکر خفی سے علاج کرتے ہیں اور کہیں ذکر جہر سے بھی علاج کرتے ہیں۔ انداز مختلف ہیں مگر طریقے سارے ٹھیک ہیں۔ ان طریقوں سے انسان کو واقعی روحانی طور پر صحت ملتی ہے۔ اس کے بعد اگر انسان اچھی غذا استعمال کرے تو اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ بیمار آدمی کو گندم کی روٹی دیتے ہیں، پھر جو کی روٹی دیتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، جوس پلاتے ہیں، جسمانی غذائیں استعمال کروائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی انسان کی روحانی خوراک انوارات، فیوزات، تجلیات اور سکینہ ہیں جو انسان کی روح کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دستور یہ ہے کہ انسان کا جسم مٹی سے بنا ہوا ہے اور اس کی خوراک بھی مٹی سے نکلتی ہے، اور انسان کی روح اوپر سے آئی اور اللہ نے اس غذا کا انتظام بھی اوپر سے کیا۔ اس لیے ایسی محفلوں میں بیٹھنا جن میں انوارات اور تجلیات برستی ہوں اور رحمتیں برستی ہوں، وہاں روحانی بیماریوں کا علاج خود بخود ہو جاتا ہے۔ اگر جسمانی بیماریوں کا صحیح طرح علاج نہ کروائیں تو بندے کی جان چلی جاتی ہے، اور اگر روحانی بیماریوں کا صحیح علاج نہ کروائیں تو بندے کا ایمان چلا جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کا فسق اتنا بڑھتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم انجینئرز کی میٹنگ میں بیٹھے تھے۔ ایک انجینئر نے اپنے ورکر کو بلایا، فورمین صاحب کو، پھر اس فورمین نے ایسی بات کی کہ توبہ توبہ، اس نے کسی خطرناک بات کی کہ میں تو کانپ ہی کر رہ گیا۔ وہ فورمین خدا کے بارے میں کفریہ بات کرنے لگا، معاذ اللہ، نخل کفر کفر نہ باشد۔ وہ کہنے لگا سوچیں کہ ایسے بندے کا ایمان کہاں سلامت رہا۔ اس لیے جسمانی علاج سے زیادہ ضروری علاج کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو روحانی علاج کروانا ضروری ہو جاتا ہے۔ عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موضوع شروع ہوا ہے اور چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ کی روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار ہم سب کو، مجھے اور آپ کو، ان کہی سنی باتوں پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمیں دین پر چلنا آسان فرما۔ اے اللہ یہ جو کہی سنی باتوں کو دل و دماغ میں بٹھا کر اس پر عمل پیرائی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔